پیغمبر کی عظمت کو، پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کی قربانی کو، پیغمبر کے آپ کے تئیں محبت. جب بھی وہ قربانی دیتا تھا آپ سب کے نام سے بھی قربانی دیتا تھا. کتنی محبت آپ سے، آپ کو اپنی امت سے رہی ہوگی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. آپ پڑھیے گا، آپ کے اکابر نے سب کتابوں میں لکھ رکھا ہے. خطوط پڑھیے گا آپ کے اکابر کے، مکتوبات پڑھیں آپ، مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوبات مجدد الف ثانی، مختلف ہمارے اکابر نے مکتوبات لکھے ہیں. خدا کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ایک خط کا جواب 30 صفحے میں دیا ہے. ایک صفحے کا ایک سوال کا جواب 35 صفحے میں آپ کے اکابر نے دے رکھا ہے. ان 35 صفحے کو آپ پڑھیے 10 بار فی اللغت الاردویہ، آپ کے سمجھ میں جواب آئے گا نہیں. یہاں سعودی عرب کے علماء آئے، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اس وقت میں یہاں موجود طلباء میں سے کوئی طالب علم رہا ہو یا کچھ طلباء رہے ہوں. کہا مولانا آپ اپنے بچوں کو بتائیے انشن جو جی میں آیا اس کتاب کا مطالعہ یا نہ کریں. جو بھی کتاب چھپ گئی اسی کو دیکھنا شروع کر دیا. کتاب کا مطالعے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے. کتاب کے مطالعے کے لیے بھی اپنے استادوں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے. ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی مولانا. آپ کے اکابر کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے. عرب رخت سفر باندھ کر اس ادارے کے اساتذہ سے سند حدیث لینے کے لیے مسلسل آ رہے ہیں. آپ کے اکابر کی کتابوں کو میں نے دیکھا ہے، اس میں علوم ہی علوم ہیں. ایسے علوم میں نے برطانیہ کی لائبریریوں میں نہیں دیکھا. برطانیہ نے ہم پر حملہ کر کے ہمارے تمام ذخیرے حدیث کو یہاں سے لے گیا، یا تو دریا برد کر دیا یا یہ کہ اپنے لائبریری کی زینت بنا دی. لاکھوں کتابیں ہندوستان کے علماء کی لکھی ہوئی، احناف کی لکھی ہوئی، شوافے کی لکھی ہوئی، مختلف ائمہ کی لکھی ہوئی ان گنت کتابیں. چور تھا برطانوی، ساری دنیا کو لوٹتا تھا، لوٹ کر لے آیا ہے، اپنے یہاں ذخیرہ اندوزی کر رکھا ہے. آپ کے یہاں سے ہر چیز لوٹ کے لے گیا. آپ کے اکابر نے اس وقت تک آرام نہیں کیا، سانس نہیں لیا جہاں وقت کہ ان خبیثوں کو سرزمین ہندوستان سے باہر نہ نکال دیا گیا. سعودی علماء کہتے ہیں آپ کے اکابر کی کتابوں میں مولانا علوم ہی علوم ہیں. آپ اپنے بچوں کو بتائیے جو دیگر طبقے کے لوگوں کی کتابوں میں جو اچھی باتیں ہیں وہ سب آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں جو غلط ہے، جو غلط باتیں ہیں، ان کو پڑھ کر کوئی بھی شخص گمراہ ہو سکتا ہے. لہذا ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت آپ اپنے بچوں کو نہ دیجیے گا. اپنے بچوں سے کہیے گا اکابر کی کتابوں میں جو علوم و فنون ہیں دنیا کے کسی طبقے کے علماء کی کتابوں کے اندر، تصنیفات کے اندر نہیں ملے گی. آج کل وہ جیل میں ہیں. کلمت حق عند سلطان جائر کے پاداش میں بار بار توجہ دلائی. خصوصی مجلسوں میں بھی، تقریر میں بھی، یہاں مسجد رشید میں تقریر کرتے ہوئے کہا آپ اپنے بچوں کو بتائیے اپنے اکابر کے علاوہ کسی بھی طبقے کے علماء کی کتاب کو وہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں. غلط سمت میں چلنے کا خطرہ ہے. جو اچھی باتیں ان کی کتابوں میں ہیں وہ سب آپ کی کتابوں میں، آپ کے اکابر کی کتابوں میں ہیں. آپ اپنے طلباء کو ان کتابوں کے غلط مضامین سے بچائیے. ایک ایک خط کو دیکھیے.
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا لکھی انہوں نے جی؟ کیا ہے؟ ارے کیا کتاب لکھی آپ کے لیے؟ ہاں، آپ بیتی پڑھیے، علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ سال بھر میں آپ کا یہ ذوق ہو جانا چاہیے، غلط کیا صحیح کیا پرکھ سکیں آپ، حدیث غیر حدیث پرکھ سکیں آپ، کلام رسول کلام غیر کے درمیان میں فرق کر سکیں، یہ ذوق آپ کو سال بھر کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ گو کے لوگوں نے لکھی ہیں موضوع حدیث بھی، بہت سے لوگ گڑھتے ہیں حدیثیں اب بھی، آپ ان حدیثوں میں اور پیغمبر کی حدیثوں میں کیسے پرکھ کریں گے؟ یہ ذوق آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے سال بھر میں۔ آپ کہیں گے پھر وہی بات کہہ رہے ہیں آپ، شروع سال میں کیوں نہیں آئے؟ جب پیغمبر کے اخلاق کو آپ دیکھیں گے، پیغمبر کے طرز عمل طریقہ کار کو آپ دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور دیگر انبیاء کے سوانح حیات کو بھی آپ دیکھیں گے، حیرت انگیز قسم کا فرق دونوں کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تقابلی مطالعہ کیجئے، تبدیلی اپنے اندر پیدا کیجئے۔